السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سود کے اوپر اپنا مال دیتا ہے، مثلاً 1 لاکھ دیتا ہے تو 1,20,000 وصول کرتا ہے، اور کبھی کبھی یہ شخص کسی ضرورت مند کو جو اس کے پاس پیسے کے لیے آیا ہے اس کو لے کر کے یہ شخص دکان پر جاتا ہے، راشن کی دکان پر یا سونار کی دکان پر جاتا ہے، اور اسے 50,000 کا سونا خریدتا ہے یا سامان خریدتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اب میں اس کا مالک بن گیا، اب یہ آپ کو 60,000 روپے میں بیچ رہا ہوں، اور آپ اس کو 60,000 میں خرید لو، اور آپ اس کی رقم 60,000 روپے قسطوں پر یا 6 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد آپ اس کو ادا کر دینا۔ تو یہ شخص اس سے جو ہے وہ سامان لے لیتا ہے، پھر قسطوں پر اس کو ادا کرتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ دراصل یہ جو صورت ہے، یہ صورت اصل میں سود کی ہے، اور یہ بیع کی شکل اختیار کر رہا ہے، لیکن یہ سود ہے۔ اور پہلی جو بات تھی کہ براہ راست 1 لاکھ روپے دے کر کے 1,20,000 روپے 25,000 روپے وصول کر رہا ہے، تو یہ تو بالکل سود ہے، ظاہری شکل ہے بالکل، جو کہ نص قطعی قرآن مجید سے بالکل حرام ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اور یہ جو بیع کی شکل اختیار کر رہا ہے، تو یہ اصل مقصود اس کا جو ہے بیع نہیں ہے، یہ سود حاصل کرنا چاہتا ہے قرض دے کر۔ شکل اگرچہ بیع کی نظر آتی ہے، لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ ہاں یہ تو تجارت ہے، لیکن تجارت نہیں ہے، اصل میں سود ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے وَإِذَا كَانَتِ الْبَيْعَةُ صُورَةً وَالْمَقْصُودُ مِنْهَا إِقْرَاضُ الْمَالِ عَلَى الزِّيَادَةِ فَهِيَ رِبَا وَلَا يَحِلُّ۔ فتاوی عالمگیری ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 371 پر کہ اگر بیع صرف ظاہری صورت میں ہو اور حقیقت میں مقصد یہ ہو کہ مال قرض دیا جائے اور اس پر سود حاصل کیا جائے، تو یہ بالکل حرام ہے۔ فتاوی شامی میں ہے وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ بِالْبَيْعِ التَّوَسُّلُ إِلَى الزِّيَادَةِ فَهُوَ حَرَامٌ وَإِنْ صَحَّتِ الصُّورَةُ، کہ اگر بیع کا مقصد صرف سود تک پہنچنا ہو، اگرچہ صورت بظاہر بیع کی نظر آتی ہو، تو یہ بیع حرام ہے، کیونکہ نیت حقیقت میں سود کی ہے، شکل بیع کی ہے۔ فتاوی دارالعلوم میں ہے اگر کوئی شخص کسی محتاج کے لیے بازار سے چیز خرید کر دے اور دراصل نیت قرض پر نفع لینے کی ہو، تو یہ سود کا حیلہ ہے اور یہ ناجائز ہے۔ البتہ اگر وہ واقعتاً خود خرید کر اپنی ملکیت میں لے لے اور قبضہ کر لے اور وہ خود صاحب دکان ہو، تو اس صورت میں تو سمجھو کہ جائز ہے، ورنہ اگر یہ صرف سود کا حیلہ کرتا ہے تو یہ بالکل ناجائز و حرام ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 387۔ اور فتاوی محمودیہ میں ہے مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ میں اس کو دراصل قرض دے رہا ہوں اور بیع کی صورت محض بہانہ ہو، تو ایسی بیع سود کے حیلے میں داخل ہے کہ یہ بیع کو سود کا حیلہ بنا رہا ہے، اگرچہ کاغذی طور پر بھی خرید و فروخت کر لے اور لکھائی پڑھائی کے ساتھ وہ خرید و فروخت کرے، پھر بھی یہ ناجائز ہوگی، کیونکہ یہ سود کا حیلہ ہے۔ فتاوی محمودیہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 259 ہے۔ امام جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں لکھا ہے فمن اظہر البیع وازمر الربا فانہ ربا فی الحقیقۃ۔ احکام القرآن ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268 کہ اگر بیع کی ظاہری شکل اختیار کرے مگر دل میں سود کا ارادہ ہے تو یہ سود ہے جو کہ ناجائز ہے۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اعلام الموقعین میں لکھا ہے کہ فکل حیلۃ تفضی الی المحرم فہی حرام، کہ ہر وہ حیلہ جو کسی حرام چیز تک پہنچائے وہ خود بھی حرام ہے، یعنی یہ بیع بھی حرام ہے، یعنی یہ صرف سود تک پہنچنے کا حکم حیلہ ہے، بہانہ ہے۔ اس لیے جو شخص ایسے کر رہے ہیں ضروری گزارش ہے کہ وہ اللہ سے کریں اور اس طرح کے حرام مال سے بچیں، جس سے اولادیں نسلیں برباد ہو جاتی ہیں حرام مال سے، اور دین دنیا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کھلے عام جنگ ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے اور تجارت جو حقیقت کی تجارت ہے وہ حلال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سود والوں سے یا سودی کاروبار کرنے والوں سے اعلان جنگ کیا ہے قرآن مجید میں۔ اس لیے ضروری گزارش یہ ہے بندے کی ناچیز لا علم کی کہ سود سے ہر حالت میں بچا جائے۔ اور میں حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ میں تو لا علم آدمی ہوں، چھوٹا موٹا آدمی ہوں، آپ حوالوں کے ساتھ کہیں بھی جو ہے بات کر سکیں اور مسئلے آگے آپ پہنچا سکیں، اور گزارش ہے کہ